کلاس 9 کے تمام بچوں کو مدر مونٹیسری اسکول اور میری طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ اردو کی بک کا یہ چھٹا سبق ہے، اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا۔ یہاں پر جو اس کے مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد، انہوں نے اصغری ایک خاتون ہے، پڑھی لکھی خاتون، تو انہوں نے ایک طرح سے درس و تدریس کے لیے ایک جگہ کا انتخاب کیا، مکتب کھولا، تو اسی کا یہاں اس پورے سبق کے اندر ذکر ہے۔ دیکھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے، حکیم صاحب کے چھوٹے بھائی فتح اللہ خان بہت مدت تک والی اندور کی سرکار میں مختار کل رہے۔ یعنی یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ حکیم صاحب کے ایک چھوٹے بھائی ہیں، ان کا نام ہے فتح اللہ خان، اور یہ مختار کل ہیں۔ مختار کل رہے مطلب تمام چیزوں کے مالک رہے۔ کہاں پر؟ والی اندور، یعنی اندور علاقے کی سرکار کا یہ حصہ رہے۔ تو وہاں پر ایک طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایم پی اے ہو یا وہاں کے کچھ بڑے ہوں، کوئی ان کے پاس کوئی خاص عہدہ وہاں پر ہوگا۔ تو چونکہ ایک خاص عہدہ ان کے پاس تھا، اور عہدہ بھی ایسا تھا کہ تمام چیزوں کی ملکیت ان کے ہاتھ میں تھی، ان کے کنٹرول میں تھی، اسی وجہ سے مصنف نے آگے لکھا ہے، اور ہزاروں روپے کی املاک شہر میں خرید کر لی تھی۔ یعنی انہوں نے کافی پیسہ جمع کیا ہوا تھا، کافی ان کے پاس جائیداد بھی تھی، اور خوب چیزیں انہوں نے اپنے شہر میں اپنے گھر پہ لا کر رکھی ہوئی تھی، بڑی شان سے رہتے تھے۔ اب شان کس انداز کی تھی ذرا یہ بھی دیکھیں۔ ڈیوڑی پر، ڈیوڑی سے مراد یہاں ہے دہلیز۔ دہلیز کا مطلب آپ یہ سمجھ لیں جیسے کہ بس چوکھٹ، دروازہ، دروازے کے باہر آس پاس۔ ڈیوڑی پر سپاہیوں کا گارڈ، یعنی ایک طرح سے کہوں گا کہ سپاہی وغیرہ، گارڈ وغیرہ، اندر باہر 30-40 آدمی، نوکر، گھوڑا، ہاتھی، پالکی، بگھی سوار کو موجود۔ مطلب ہے کہ دہلیز کو اگر دیکھیں تو وہاں پر بھی گارڈ وغیرہ موجود، اندر اور باہر تقریباً 30 یا 40 آدمی جو نوکر ہر وقت تیار ہے کہ حکم میرے آقا، اور اس طرح سواری کے طور پر گھوڑا موجود، ہاتھی موجود، پالکی، پالکی ڈولا، ڈولی، اس زمانے میں باقاعدہ ڈولی میں بھی سواری ہوتی تھی، اب تو ڈولی صرف دلہن کے لیے یوز ہوتی ہے، وہ بھی شاید کہیں کہیں۔ اور بگھی، بگھی کا مطلب آپ اس طرح سمجھ لیں کہ گھوڑا گاڑی، جیسے کہ آج کل بھی کہیں کہیں گھوڑا گاڑی موجود ہوتی ہے کہ گھوڑا آگے ہوتا ہے اور پیچھے گاڑی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے حیدرآباد کے اندر شہر میں موجود ہے، شہر سٹی، لطیف آباد بھی شہر ہی ہے لیکن ایک خاص شہر۔ تو لطیف آباد کے اندر بھی کہیں کہیں اگر شادی ہوئی ہے تو شادی کے موقع پر یہ اب جو گھوڑا گاڑی ہے یہ دیکھی گئی ہے، لیکن بہت کم ہو گئی ہے۔ اچھا جی آگے دیکھیں، یعنی ایک طرح سے مصنف نے یہ بیک گراؤنڈ بتایا ہے، بیک گراؤنڈ، کہ فتح اللہ خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا تھا سب کچھ، لیکن کمی کس چیز کی تھی وہ آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ فتح اللہ خان کی 2 بیٹیاں تھیں، جمال آرا اور حسن آرا۔ 2 بیٹیاں، جمال آرا اور حسن آرا۔ جمال آرا نواب اسفندیار خان کے بیٹے سے بیائی گئی تھی۔ ایک بیٹی اسفندیار خان صاحب کے بیٹے کے حصے میں، اور دوسری بیٹی حسن آرا کی نسبت نواب جھجر کے خاندان میں ہوئی۔ تو دونوں کے دونوں بیٹیاں یہ بیائی ہوئی۔ ان لڑکیوں کی خالہ شاہ زمانی بیگم اسی محلے میں رہتی تھی جس میں اصغری کا میکہ تھا۔ ابھی اصغری یہ وہی خاتون ہے کہ جس کا ذکر اوپر ہیڈنگ میں ہوا، اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارے سامنے جو کچھ نقشے ہمارے سامنے جو آئے ہیں ان میں حکیم صاحب کے چھوٹے بھائی فتح اللہ خان نمبر 1۔ اب جو فتح اللہ خان صاحب ہے یہ
کافی زیادہ شہرت والے ہیں اور دولت والے ہیں۔ دوسری بات، ان کی 2 بیٹیاں جمال آرا اور حسن آرا، ٹھیک ہے، 2 بیٹیوں کا ذکر ہوا، باپ کا ذکر ہوا، اور ساتھ ساتھ ان لڑکیوں کی خالہ۔ اس کا مطلب یہ کہ ابھی ماں کا ذکر نہیں آیا، خالہ کا ذکر آیا، اور خالہ کا نام کیا ہے؟ شاہ زمانی بیگم، یہ ہے خالہ کا نام۔ اور یہ خالہ رہتی ہیں اسی گلی میں، اسی محلے میں کہ جس محلے کے اندر وہ استانی کہ جس کا ذکر آگے آنے والا ہے، اصغری، اس کا میکہ تھا۔ اس محلے میں تو اصغری کی لیاقت کا شور تھا، واضح بات ہے، اصغری کے اخلاق، اصغری کا انداز بہت زبردست تھا اور بہترین اچھی استانی تھی، اس طور پر محلے کے اندر تو ان کا ایک طرح سے چرچا تھا ہی۔ شاہ زمانی بیگم بھی اصغری کے حال سے خوب واقف تھی، یعنی ان بیٹیوں کی جو خالہ تھی ان کو بھی خوب پتا تھا کہ اصغری کتنی اچھی چال چلن والی خاتون ہے۔ شاہ زمانی بیگم اپنی چھوٹی بہن حسن آرا کی ماں سے ملنے کے لیے آئیں۔ اب آیا ماں کا ذکر، تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ اب یہ ملنے کے لیے آ رہی ہے، شاہ زمانی یعنی خالہ اپنی بہن سے ملنے کے لیے آ رہی ہے ان کے گھر میں۔ اب مصنف لکھ رہے ہیں کہ دنیا کا دستور ہے کہ کوئی فرد بشر رنج سے خالی نہیں، اگر ہر طرف سے خوشی ہی خوشی ہو تو انسان خدا کو بھول کر بھی یاد نہ کرے۔ یہاں پر مشہور ادیب ڈپٹی نذیر احمد غم اور خوشی کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کا طریقہ ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں کرتا ہے، غم، دکھ، تکلیف اور خوشیاں بھی پاتا ہے، رنج بھی نصیب ہوتا ہے۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسے آج تک کوئی رنج و الم نہیں ملا ہو۔ دنیا میں رنج و غم بھی ہیں، راحت اور خوشیاں بھی ہیں۔ اگر ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں تو خوشی کے مارے لوگ خدا کو بھی بھول جائیں گے، اسے کبھی یاد کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اسی وجہ سے خدا نے رنج کے ساتھ ساتھ خوشی بھی رکھی ہے، اور خوشی کے ساتھ رنج بھی، تاکہ انسان اپنی حقیقت کو سمجھ سکے اور خدا کو بھی یاد رکھ سکے، یاد کرے اور یاد رکھے۔ بہرحال شاہ زمانی کی چھوٹی بہن سلطانہ کو دنیا کے سب عیش میسر تھے، یہ یعنی سلطانہ نام ہے بیسیکلی ان دونوں بیٹیوں کی ماں کا۔ تو شاہ زمانی یہ خالہ جو آج آ رہی ہے اپنی بہن سے ملنے کے لیے، شاہ زمانی کی چھوٹی بہن سلطانہ کو دنیا کے سب عیش میسر تھے، لیکن لڑکیوں کی طرف سے رنجیدہ خاطر رہا کرتی تھی۔ حسن آرا کے مزاج کی افتاد، حسن آرا یہ بھی بیٹے کا نام ہے، حسن آرا کے مزاج کی افتاد ایسی بری پڑی تھی کہ اپنے گھر ہی میں سب سے بگاڑ تھا، نہ ماں کا لحاظ، نہ آپا کا ادب، نہ باپ کا ڈر، نوکر ہے کہ آپ نالا ہیں، لونڈیاں ہیں کہ الگ پناہ مانگتی ہیں۔ یہاں پر مشہور ادیب ڈپٹی نذیر احمد صاحب تحریر کر رہے ہیں کہ سلطانہ کی فکر و پریشانیوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اپنی لڑکیوں کی طرف سے فکر مند تھی، سوائے چھوٹی بیٹی کے اس کے پاس دنیا بھر کا سامان موجود تھا اور عیش و آرام کی زندگی گزار رہی تھی، جبکہ حسن آرا مزاج کی تیز تھی۔ اس کی عادتیں ایسی تھی کہ اپنے گھر میں بگاڑ پیدا کر رکھا تھا۔ اسے نہ ماں کا ڈر تھا، نہ ان کا احترام، نہ باپ کا خوف۔ نوکر چاکر بھی اس سے ناخوش رہتے تھے، اور جو نوکرانیاں تھیں وہ بھی اس سے دور دور رہتی تھیں۔ چھوٹی بیٹی حسن آرا سارے گھر کو آسمان پر اٹھائے رکھتی تھی۔ غرض کہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے دوسری بیٹی کا، ٹھیک ہے۔ ویڈیو ذرا بڑی ہو رہی ہے، اگلی ویڈیو